میں بار بار کہتا ہوں پھر میڈیا والا میرا یہ والا کلپ کاٹ لیتے ہو آپ لوگ. کوئی چلا دیا کرو یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بول رہا ہوں نا, کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے, پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائیں, ہم نہتے تھے, اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے بھائی, صاف بات ہے, ہم بھی ٹھوکیں گے پھر. ٹھیک ہے, یہ مذاق نہیں چلے گا. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اباء نے قربانیاں دی ہیں. یہ کوئی اسی حوالے ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جو کرے اس ملک پہ کرتا پھرے اور ہمیں مارتا پھرے اور ہم گولیاں کھاتے رہیں اور سینے پیش کرتے رہیں. دوسری دو کوشچن آپ کے ہیں, میں پہلے سے ہی آنسر کر دیتا ہوں. ایک تو اپنی تحریک ہم شروع کر کے دوبارہ سڑکوں پہ آ کر آئینی طور پہ اپنا حق لیں گے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, کچھ سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں جو آپ کریں گے. اوورسیز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کی عزت کو دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو جھنڈا ہے اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ان کی وہاں پہ ویلیو نظر آتی ہے کہ وہ کس ملک سے ہیں. ہر ملک ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ملک کا کوئی بندہ بھی کسی اور ملک پہ جب ہوتا ہے تو اس ملک کا جو ایک عزت ہے, وقار ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کتنی عزت دی جاتی ہے اس کو وہاں پر. عمران خان نے چونکہ پاکستان کی خودداری کی, خود مختاری کی اور پاکستان کے وقار کی بات کی ہمیشہ, اس لیے اوورسیز فالو کرتے ہیں عمران خان کو. اب یہ جو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ہیں, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کرے ان کو اور تکلیف پہنچے. ہم پہنچانا چاہتے ہیں تکلیف, ان کو پہنچنی چاہیے تکلیف ان کو. میں سب کو پیغام دے رہا ہوں یہاں سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کو تو ایک گولیاں بھی نہیں مار سکتے کیونکہ یہ غلام ہیں ان ملکوں کے, وہاں سے پاؤں پکڑتے ہیں, بوٹ پالش کرتے ہیں. تو آپ کو تو لیوریج ہے اس چیز سے, گولیاں بھی آپ کو نہیں مار سکتے. تو آپ کھل کے احتجاج کریں, آپ کھل کے عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں, کیونکہ عمران خان کے لیے آواز اٹھانا اپنی اس نسل کے لیے, جنریشنز کے لیے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانا ہے. وہ جو قربانی دے رہا ہے اپنے لیے نہیں دے رہا, وہ ہماری نسلوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہا ہے. تو یہ کلیئرٹی ہو جائے سب کو کہ تیاری کرو. انشاءاللہ یہ جتنا بھی زور لگا لیں, عمران خان نہ جھکنے والا ہے, نہ بکنے والا ہے, نہ کوئی ڈیل کرنے والا ہے. یہ ان کو پتہ چل گیا ہے. ان کے بیان سنے ہوں گے آپ نے کہ جو ہفتہ نہیں ٹکے گا وہ شکر ہے جو لوگ اس کو ملتے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو ملتا ہوں. اگر مجھے یہ سوچ میں نکال دوں اپنے ذہن سے کہ عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کی باڈی لینگویج, اس کی باتیں اور اس کا جذبہ, مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بنگالہ میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے. وہ ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اس کا ذاتی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں. تو وہ ڈٹا ہوا ہے. ہم تو باہر گھوم رہے ہیں, ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ تحریک جو دوبارہ اب شروع ہونے لگی ہے, اس تحریک کے اندر آر یا پار ہوگا. آر یا پار اس لیے ہوگا کیونکہ ایک عدلیہ رہ گئی تھی کہ ہم انصاف مانگ لیں اس سے اپنے آئین کے مطابق. ان کا حال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. باقی تو تمام ادارے آپ کے سامنے ہی ہیں. تمام ادارے کس کام پہ لگے ہوئے ہیں, کس ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, عمران خان کو ختم کرو, تحریک انصاف کو ختم کرو. نہ اس کو ختم کر سکے انشاءاللہ, نہ تحریک انصاف ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی یہ فرونیت ختم ہوگی. ان کے جو مافیا بنا ہوا ہے پاکستان پہ قابض ہے پچھلے 77 ایئر سے, یہ مافیا ختم ہوگا. پاکستان میں حقیقی آزادی ہوگی. پاکستان میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی, پاکستان کی جمہوریت بھی آزاد ہوگی, پاکستان کی پارلیمان بھی آزاد ہوگی, اور پاکستان کی عوام کی آواز بھی آزاد ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی بند ہوگا تو سب کچھ ان کا بند ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. تحریک کے بارے میں یہی کہوں گا کہ تحریک کے لیے لائحہ عمل بن رہا ہے, وہ لائحہ عمل بنے گا. اس لائحہ عمل کے مطابق ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے, اور اس کے اوپر جیسے جیسے وہ چیز آگے آئے گی آپ کے سامنے آتی رہے گی. کچھ کہنا اس کے پہلے کی بلد وقت بھی ہے, اور اس دفعہ پلان ہم نے بتانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلان بتائے بغیر ہم نے اپنے کارروائی کرنی ہے, کیونکہ میں موٹر وے پہ آتا ہوں تو 6 جگہوں پہ کھڈے مار لیتے ہیں. 2 کلومیٹر روک کے پورے پنجاب کی پولیس یہاں لے آتے ہیں. اب میں اس پہاڑ سے آؤں, میں اس پہاڑ سے آؤں, میں کوئی خندق کھودوں, میں کوئی سرنگ کھودوں, یہ میں بتاؤں گا نہیں, تاکہ ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں. اور پورے پاکستان سے ہم آئیں گے, اپنے طریقے سے آئیں گے. اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, چلا دینا, اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. میرے مذہب نے مجھے کہا ہے, میرے مذہب نے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. میرے آئین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا. میرے پیسوں پہ خریدی ہوئی گولی اگر میرے سینے میں ماری جائے گی تو پھر جو میں اپنے پیسوں سے گولی خریدتا ہوں, میں حق رکھتا ہوں کہ ایسے بندے کو میں بھی گولی سینے میں ماروں. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری والی تو پھر سینے میں ہوگی, ان سب کی کمروں میں ہوگی, کمروں میں.